چینل امام عصر، دعوت انسانیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ماہ مبارک رجب کی 5 تاریخ ہے اور فروری کی 29 تاریخ ہے، اور آج ہم سورہ مبارک توبہ کی آیت نمبر 19، 20، 21 اور 22 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام كمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ یبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم۔ صدق الله العلي العظيم۔ حضرات، یہ 4 آیتیں آج ہم نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، اور شروع کی 2 آیتیں، بلکہ ساری یہ 4 آیتیں گزشتہ آیات کا تسلسل ہیں، جن میں مسجد کا ذکر تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ مسجد کی تعمیر کون کر سکتا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہم کرتے ہیں پہلے، پھر گفتگو ہوگی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد الحرام کو آباد رکھنے کا عمل اس شخص کے برابر قرار دے دیا ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ ہرگز یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں فرماتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا، ان کا رتبہ اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہے، اور وہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ پروردگار عالم، ان کا پروردگار انہیں اپنی طرف سے رحمت اور خوشنودی کی بشارت دیتا ہے، اور ایسے باغات کی جن میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ وہ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے، اس لیے کہ خدا کے ہاں عظیم اجر و ثواب ہے۔ تو گزشتہ آیتوں میں 2 آیتیں تھیں جس میں کہا گیا تھا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ،
یہ کام مشرکین کا نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کی تعمیر کریں، اور اس پر تفصیل سے ہم نے گفتگو کی۔ تعمیر کے دو معنی ہیں، ایک تو اس کی ظاہری اس کا رکھ رکھاؤ اور اس کی عمارت بنانا اور اس کو مینٹین رکھنا، دوسرے اس کو آباد رکھنا۔ یہ دونوں معنی آتے ہیں عمارت میں۔ اور پھر کہا گیا تھا کہ مسجد کی تعمیر صرف وہ لوگ کرتے ہیں، یعنی مسجد کو آباد، انما یعمر مساجد اللہ، مسجد کی آبادی کا حق صرف ان لوگوں کو ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ صفات تھیں ان لوگوں کی جو مسجد کے متولی بننے کے حقدار ہیں، یعنی مسجد اللہ کا گھر، اس لیے مساجد اللہ جمع کا صیغہ، یعنی جہاں جہاں بھی اللہ کے یہ گھر ہیں، اور روایات ہیں کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہیں، تو اللہ کے جتنے گھر ہیں، مسجدیں ہیں جہاں پر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، ان کی تعمیر دونوں لحاظ سے، یعنی کہ ان کی دیکھ بھال، ان کی حفاظت کا انتظام، ان کی تعمیر و حفاظت، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو آباد رکھنے کا انتظام صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں: ایمان، عمل صالح، اور یعنی اللہ اور آخرت پر ایمان، اور نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور اللہ کا خوف۔ یہ صفات جن میں پائی جاتی ہیں وہی کسی مسجد کے متولی بن سکتے ہیں، اور اس پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ اب یہاں سے ایک اور بات آج کی آیات جو میں نے پڑھی ہیں اس میں کہی جا رہی ہے۔ اب بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، وہاں عموماً مساجد کی بات ہو رہی تھی کہ کسی بھی مسجد کی تعمیر کا حق صرف صاحبان ایمان کو ہے، اور یہ تعریف کی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، مسجد کو آباد رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں مسجد کو واقعی آباد رکھ رہے ہیں۔ ہاں، اگر واقعی لوگ مسجد کو آباد رکھے ہوئے ہیں اور مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں اور مسجد کے حقوق ادا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ صاحبان ایمان ہیں اور ان میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ پھر کہا کہ دیکھو، بات عام مسجدوں کی ہو رہی تھی، اب ہم مسجد الحرام کی بات کر رہے ہیں، خاص کعبے کی بات کر رہے ہیں۔ اس مسجد الحرام کی تعمیر وسقایت الحاج، اور حاجیوں کو پانی پلانا ثواب کا کام ہے کہ نہیں؟ سوچیں آپ، جب ایک عام مسجد بنانے کے لیے روایت میں ہے کہ جو شخص ایک مسجد بناتا ہے، مسجد چاہے وہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو اللہ اجر عظیم دے گا، اس کے لیے اللہ جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ جو مسجد بنائے گا دنیا میں، کتنی بڑی مسجد؟ ایک گھونسلے کی برابر بھی مسجد۔ اب گھونسلے کی برابر مسجد میں کون نماز پڑھ سکتا ہے؟ لیکن یہ ایک اشارہ اس بات کا ہے کہ گھونسلے کی برابر بھی حصہ لیا ہے کسی مسجد کی تعمیر میں، یعنی گویا کہ ایک اینٹ بھی لگا دی ہے۔ ایک اینٹ، ایک مصلی کی جگہ تو بہت بڑی بات ہے، ایک اینٹ کی جگہ بھی اگر آپ نے اتنا حصہ بھی لے لیا کسی مسجد کی تعمیر میں، تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ آپ کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ اتنی تاکید ہے۔ اور پھر مسجد کی دیکھ بھال، اس کی تعمیر کے بعد اس کی آبادی، اور اس مسجد میں آنا اور نماز پڑھنا، اور اگر جماعت کی نماز ہے تو جماعت میں شرکت کرنا، اس کے اپنی اپنی جگہ ثواب ہے، اور بڑی تفصیلی گویا کہ یہ خود اپنی جگہ ایک مضمون ہے اور موضوع ہے کہ مسجد کے حقوق کیا ہیں اور اس کا کتنا ثواب ہے، مسجد کا خیال رکھنا اور مسجد میں جانا اور مسجد میں نماز پڑھنا۔ تو مسجد کی اتنی اہمیت ہے۔ اب جب عام مسجد کی اتنی اہمیت ہے تو سوچیں کہ
مسجد الحرام کی کتنی اہمیت ہوگی، جو اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ، کعبہ، اس کی کتنی اہمیت ہو، بہت زیادہ۔ اگر کوئی وہاں خدمت کرے، اچھا جو حاجی آتے ہیں، جو اللہ کی مسجد کے زائر ہیں، اللہ کے گھر کے جو زائر ہیں، ان کی جو خدمت کرے، اس کا کتنا ثواب ہوگا۔ ان کو پانی پلائے، پانی پلانا تو ایک عام انسان کو کیا، جانور تک کو پانی پلانے کا ثواب ہے، تو کتنا ثواب ہوگا۔ لیکن یہاں پر جو لہجہ اختیار کیا گیا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مسجد کا بنا لینا، مسجد کی تعمیر، اچھا یہاں پر سقایا اور عمارہ کا لفظ ہے، یعنی سقایت الحاج، سقی سے، سقی یعنی پانی پلانا، اسی سے ساقی اور سقا ہے، اسی لفظ سے استعمال کرتے ہیں ہم لوگ۔ سقایت الحاج تو حاجیوں کو پانی پلانا، سقایا جیسے یعنی سقایت عبادت، حمایت، سعادت، مصدر ہے یہ۔ ایسی عمارت المسجد، عمارت ہے نا، عمارت یعنی تعمیر کرنا۔ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد الحرام کی تعمیر کرنا، یعنی اس کو آباد رکھنا، چاہے وہ تعمیر کے ذریعے سے ہو، اس کی بلڈنگ کا خیال رکھنا ہو یا اس کو آباد رکھنا ہو، یہ جو دو کام ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو یہ اس شخص کی برابر ہیں، اس شخص کی طرح ہیں ان کاموں کا انجام دینا، کہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کے راہ میں جہاد کرے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ سوچیں اس سے آپ کیا سمجھے؟ اس کا مطلب یہ کہ بھئی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اتنی حاجیوں کو پانی پلانے کی، اور مسجد الحرام کی تعمیر کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت ایمان کی ہے، اہمیت جو ہے وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی، اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ تو اب سوچنے کی بات ہے کہ ابھی تو ایک بات کہی جا رہی تھی مسجد کی تعمیر کرنا، اور مساجد اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کرنے والوں کی صفات بیان کیے جا رہے تھے، ان کی تعریف کی جا رہی تھی۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ ایک دم اچانک یہ لہجہ کیوں بدلا؟ اب آپ جب تفاسیر پڑھیں گے تو جتنی قدیم تفاسیر ہیں سب میں اس کی ایک شان نزول بیان کی گئی ہے۔ جدید تفاسیر میں انفارچونیٹلی بہت سے مفسرین نے، اس دور کے جو مفسرین ہیں، انہوں نے اس شان نزول کو بالکل گول کر دیا اور بات کرتے کرتے یہاں سے یہاں پہنچے۔ تو اگر کوئی آج سوال آپ سے کرے کہ ابھی تو 2 آیتوں میں کہا گیا کہ بھئی مشرکوں کو حق نہیں ہے کہ وہ تعمیر کرے مسجدوں کی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ تو صرف صاحبان ایمان کا کمال ہے اور ان کا درجہ ہے کہ اللہ نے ان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ مسجدوں کی تعمیر کریں اور اس کو آباد رکھیں۔ اب یہاں ایک دم یہ پلٹا کھایا کہ بھئی مومن، اس کا مطلب مومن ہونا کافی ہے۔ ایک شخص ایک مومن ہے، اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کا بس یہ ایمان ہی کافی ہے اس کے لیے، اور یہ جو حاجوں کو پانی پلانا، یہ سب چیزیں، یہ کیا؟ تو یہ دونوں کا مقابلہ کہاں سے آیا؟ حاجیوں کو پانی پلانا ایک بڑا کام ہے۔ ایک مومن اگر حاجیوں کو پانی پلائے، کتنی زبردست بات ہے، کتنا اس کے لیے مقام ہے۔ کہنا نہیں، اس کی کیا ویلیو ہے؟ اور اس کو یعنی کہ 2 گروپ بنا دیے، ایک وہ کہ جو حاجیوں کو پانی پلائے اور وہ مسجدوں کی نہیں، مسجد الحرام کی تعمیر کرے، وہ الگ، اور جو مومن ہے وہ الگ۔ تو کیا ہے؟ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اور جہاد جو کرے، لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بات کہاں سے آئی؟ اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے لوگ؟
تو اصل حقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ یہاں اس کا بیک گراؤنڈ نہ سمجھیں کہ یقیناً کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے، کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ جہاں دو افراد میں مقابلہ ہوا ہے، دو افراد میں بات ہوئی ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ ہے کہ جو اس بات پر فخر کر رہا ہے کہ میں مسجد الحرام کی تعمیر کر رہا ہوں اور میں مسجد الحرام کے لیے جو آنے والے زائرین ہیں ان حاجیوں کو میں پانی پلاتا ہوں، اس پر فخر کر رہا ہے، اس شخص کے مقابلے پر کہ جو یہ دو کام تو جس نے نہیں کیے ہیں بظاہر، لیکن وہ صاحب ایمان ہے اور اس نے جہاد کیا ہے، اس کے مقابلے میں فخر کر رہا ہے۔ تو اب دو گروپ ہو گئے۔ تو یہاں پر بھی یہ کہا جائے گا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے تو یہ بھی تو ایک جہاد ہے۔ ایک شخص اگر میدان میں نہیں گیا تو وہ یہاں پر خدمت انجام دے رہا ہے زائرین کی، حاجیوں کی، تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ یہ بھی ساتھ تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی دونوں عمل، تم اپنی جگہ کام صحیح کر رہے ہو، تم اپنی جگہ کام صحیح کر، کوئی کہہ رہا میں تو روزے رکھتا ہوں، وہ کہتا ہے میں تو نماز پڑھتا ہوں، اس میں کون سا مقابلہ ہے؟ یہ سب دین کے کام ہیں، اچھے کام ہیں، مقابلہ کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مقابلے کی بات ہوئی ہے تو کہا جا رہا ہے یہاں پر کیا مقابلے کی بات ہوئی ہے۔ اب دو روایات ہیں جو مفسرین نے پیش کیے ہیں۔ زیادہ جو روایت ہر مفسر نے تقریباً علاوہ اکا دکا کے، ہم آج مطالعہ کر رہے ہیں تقریباً 21-22 تفسیروں کا مطالعہ کیا کہ دیکھیں کس کس نے کیا کہا ہے اس مضمون پر، تو تقریباً 18-19 مفسرین ان 20 میں سے وہ تھے جنہوں نے ایک روایت کا ذکر کیا ہے، دو روایتیں ذکر کی ہیں لیکن ایک روایت خاص طور پہ سب نے بیان کی ہے، اس کو ہم بالکل آخر میں بیان کریں گے، لیکن پہلے ہم یہ بیان کریں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آیتیں جو دو نازل ہوئیں اور یہ جو ہمارے سامنے یہ دو آیتیں ہیں، اس میں مقابلہ کیا جا رہا ہے اس عمل کا، پانی پلانے کا حاجیوں کو، اور کعبے کی تعمیر کا مقابلہ ہو رہا ہے ایک ایسے شخص سے جو صاحب ایمان ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ایک روایت یہ پیش کی گئی کہ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے اور مسجد النبی میں پیغمبر اسلام کا خطبہ ہونے والا تھا، جمعے کا دن تھا، لوگ وہاں نیچے بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی اس عمل کا ثواب زیادہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں اس عمل کا ثواب زیادہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں صرف مومن ہونا ہی بہت بڑی بات ہے، ایمان ہی اور جہاد کافی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بھئی دیکھو یہ سب چیزوں میں مقابلہ مت کرو، اور اصل بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام آئیں گے میں ان سے یہ سوال کر لوں گا۔ تو جب پیغمبر اسلام آئے ان کے سامنے بات رکھی گئی کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ جو مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ ان 3 اعمال کا مقابلہ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں خدا کیا کہتا ہے۔ یہ آیتیں نازل ہو گئیں۔ اب اس میں یہ بتائیے کہ کیا رابطہ ہے اس روایت کا ان آیات سے؟ آیت یوں نازل ہونی چاہیے تھی کہ بھئی یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے، اور اس کے بعد پھر الفاظ دیکھیں، ان واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ تو کیا وہ جو حاجیوں کو پانی پلاتا ظالم ہے؟ وہ جو مسجد الحرام کی تعمیر کرتا ہے وہ ظالم قوم ہے؟ اچھا، کچھ مفسر ہوئے ہیں جنہوں نے صرف اس روایت کو پیش کیا ہے، اور وہ جو بات کی روایت، جو اصل روایت جس سے ہر چیز کلیئر ہو جائے گی، بات واضح ہو جائے گی، اس لیے کہ قرآن ہے یہ، آج بھی آپ پڑھیں گے کوئی دوسرا بھی پڑھے گا، وہ آپ سے پوچھے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ 2 آیتیں ابھی جس میں ذکر ہو رہا ہے کہ مسجد کی یہ اہمیت ہے، عام مسجد کی یہ اہمیت ہے، اور یہاں پہ ایک دم ٹرن ہوا کہ بھئی نہیں مسجد کی تعمیر کا، وہ بھی مسجد الحرام کی تعمیر کی کیا خصوصیت ہے؟ بھئی حاجوں کو پانی پلانا کیا خاص بات ہے؟ اس میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے ایمان لانے میں۔ تو ہم اگر صرف مومن ہو گئے تو بس ختم۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کی تو آج کل تعویل یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ
کہیں بھی کسی طرح سے بھی جہاد کر لیجئے، زبان سے جہاد کر لیجئے آپ، ہاتھ سے جہاد کر لیجئے آپ، قلم سے جہاد کر لیجئے، ہو گئے جہاد فی سبیل اللہ۔ تو اب کیا ہوا؟ تو ہم تو بہت افضل ہو گئے اس شخص سے کہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہا ہے، حاجیوں کو پانی پلا رہا ہے، وہاں خدمت کر رہا ہے، اس سے ہم افضل ہیں یہاں بیٹھ کر۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ کہا نہیں وہ روایت یہ ہے کہ وہ حضرت عمر نے یہ کہا تھا۔ اچھا تو یہ کہا تھا تو بھائی وہاں تو سب مسلمان آپس میں کسی ایک عمل کے 3-4 اعمال ہیں ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، تو اس میں مقابلہ کہاں سے آ گیا؟ اور اس میں ظالم کون سا ہو گیا شخص؟ سوچنے کی بات ہے نا، یہ آیتیں ہیں قرآن کی، کوئی ادھر ادھر کی باتیں تو نہیں ہیں۔ تو کوئی بھی مفسر حقائق کو چھپا کر گزر نہیں سکتا، اور آپ یقین جانیں کہ جن حقائق کو چھپانے کی مفسرین، چاہے بڑے مفسرون ہوں یا چھوٹے ہوں، اور آج کل کے اس دور کے مفسر زیادہ جو ہیں وہ میں کہوں گا تنگ دل ہیں کہ وہ حقائق کو قبول کرنے اور بیان کرنے کے لیے آمادہ نہیں، لیکن وہ پھنستے ہیں ایسی جگہ، اس لیے کہ قرآن ان حقائق کو اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ آپ چھپا نہیں سکتے ان کو۔ ذرا سا صرف غور کرنے کی ضرورت ہے، اگر غور نہیں کریں گے اور جو مولوی ملا نے کہہ دیا وہ سن لیں گے تو بس آپ کبھی بھی قرآن کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ لیکن اگر آپ خود غور کریں، توجہ کریں اور کمپیئر کریں کہ بھئی آپ بھی پوچھیں کہ یہ اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے حاجوں کو پانی پلانا اور مسجد کی تعمیر کرنے کو سمجھ لیا ہے اس شخص کی طرح کہ جو ایمان لائے؟ اس کا مطلب ہے کہ دو مقابلے، اس میں مقابلہ آرائی کہاں ہے؟ اس میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کون سا عمل افضل ہے، یا کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص افضل ہے، فلاں افضل ہے، تو اس میں خدا کو اتنا غیظ و غضب کے اظہار کی ضرورت کیا ہے؟ اور آخر میں کہنا جو ظالم قوم کون ہے؟ کیا وہ ظالم ہیں وہ لوگ کہ جو حاجوں کو پانی پلا رہے ہیں؟ کیا وہ ظالم ہیں وہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ تو یہ روایت کسی طرح بھی یہاں کسی طرح بھی فٹ نہیں ہوتی، اور کوئی شخص بھی، کوئی صاحب عقل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کے اور بھی تجزیہ و تحلیل ہو سکتی ہے، ہم ذرا وقت کی تنگی کی وجہ سے اس کو چھوڑ رہے ہیں، ورنہ اس روایت کی جو ہے رد میں ہمارے علماء نے بہت کچھ لکھا ہے۔ اب پھر معاملہ کیا ہے؟ تو پھر بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہے، اب یہ وہ روایت ہے دوسری جس کو میں نے کہا نا کہ اکا دکا کسی مفسر نے اگنور کیا ہے، چھوڑ دیا ہے، ورنہ طبری سے لے کر اور ابن کثیر سے لے کر اور در منصور سے لے کر اور قرطبی اور جتنے بھی بڑے مفسرین جن کو امہات التفاسیر جن کی کتابوں کو کہا جاتا ہے، ان سب نے اور ان کے علاوہ آج تک اس دور تک کے تمام مفسرین نے اس روایت کو پیش کیا، اس لیے کہ اس کے علاوہ اس کی تفسیر کوئی شخص کر ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ اچانک مسجد کی تعمیر کی تعریف کرتے کرتے مسجد کی تعمیر کو بالکل ڈیلیٹ کر دیا گیا کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اصل ویلیو ایمان کی ہے۔ کیا ہوا یہ؟ اور پھر اس میں تضاد ہی نہیں ہے۔ ایک مومن ایک عمل انجام دے رہا ہے تو مومن ہوگا تبھی تو انجام دے گا۔ ابھی تو کہا ہے نا کہ مومن ہی مسجد بنا سکتا ہے، ابھی کہا ہے۔ تو اگر ایک مومن مسجد بنا رہا ہے تو اس میں کیا، اس میں یہ تقابل تو ہے ہی نہیں۔ یعنی ایسا ہی کوئی کہے کہ بھئی کیا تم نے نماز پڑھنے کو اس شخص کی برابر سمجھ لیا ہے جو اللہ پر ایمان لائے؟ بھائی اللہ پر ایمان لائے گا تبھی تو نماز پڑھے گا، اللہ پر ایمان لائے گا تبھی تو حاجوں کو پانی پلائے گا، اللہ پر ایمان لائے گا تبھی تو وہ مسجد الحرام کی تعمیر کرے گا، اس کو آباد رکھے گا۔ اس کا مطلب نہیں، معاملہ یہاں نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ اب یہ شان نزول ہے۔ بہت سی آیات وہ ہیں کہ آپ شان نزول کے بغیر ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے۔ شان نزول کیا ہے؟ تو اس میں یہ ارشاد ہوا کہ ایک بار یہ 3 افراد بیٹھے ہوئے آپس میں مقابلہ آرائی کر رہے تھے۔ کون 3 افراد؟ حضرت علی تھے، عباس تھے، اور ایک اور شخص
کا نام لکھا گیا ہے تفسیر میں۔ یہ تینوں بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے تھے شیبہ، عباس اور حضرت علی۔ شیبہ نے کہا کہ بھئی میں تو کلیدار ہوں، یعنی میرے ہاتھ میں کنجی ہے خانہ کعبہ کے دروازے کی، اور میں جب چاہتا ہوں اس کو کھولتا ہوں، جب چاہوں آؤں یہاں، اگر میں چاہوں تو یہاں سو بھی سکتا ہوں، میں رات یہاں گزار سکتا ہوں، میرے اختیار میں۔ تو میں اللہ کی نظر میں زیادہ اہمیت رکھتا ہوں۔ عباس نے کہا کہ میں حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں، یہ ذمہ داری حاجیوں کو پانی پلانے کی عباس ابن عبد المطلب کے ذمہ تھی، ان کے اختیار میں تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کو پانی پلاتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں تعمیر یعنی اس کی آبادی کا خیال رکھتا ہوں، میں اس کی دیکھ ریکھ رکھتا ہوں، تو میں متولی ہوں گویا خانہ کعبہ کا، یا میں رہا ہوں متولی خانہ کعبہ کا۔ اور عباس نے کہا کہ میں نے پانی پلایا خانہ جو ہے حاجیوں کو۔ حضرت نے کہا کہ تم لوگ اس بات پہ فخر کر رہے ہو، میں تم سے بہت چھوٹا ہوں، تم دونوں سے عمر میں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے اللہ پر سب سے پہلے میں ایمان لایا، اللہ اور رسول پر تم لوگوں کے مقابلے میں، یعنی اعلان ایمان کیا، اسلام کیا، اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں۔ ایمان اللہ اور آخرت پر اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا میں واحد فرد ہوں۔ تم دونوں نے کبھی جہاد کیا ہے؟ میں نے جہاد کیا ہے اللہ کی راہ میں۔ اب یہ تینوں آپس میں اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ کون افضل ہے۔ تو جب بات رسول اللہ تک پہنچی تو رسول اللہ نے لوگوں کو جمع کر کے کہا سنو، ابھی یہ بحث ہو رہی تھی اور یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ایک روایت یہ بھی کہتی ہے کہ جب اس طرح کی گفتگو ہوئی تو حضرت عباس نے آ کر رسول اللہ سے شکایت کی کہ دیکھیں یہ علی اپنے چچا سے کیسے بات کر رہے ہیں، یہ خود کو اپنے چچا سے افضل قرار دے رہے ہیں۔ تو اب لہجہ کیسا تھا؟ یہ ہے لہجہ اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم سمجھتے ہو کہ حاجی کو پانی پلانا، صرف پانی پلانا، اب یہاں صرف ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ پانی پلانا جس میں ایمان شامل نہیں ہو، ایسے موقع پر پانی پلانا جبکہ تم مومن نہیں تھے، اسی کی تو فخر کر رہے ہو، تو اب تو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے نا، اب تو تم پانی نہیں پلاتے، یا اب پلاتے ہو تو اب تمہیں تھوڑی کریڈٹ جاتا ہے، تم کو پرمیشن دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے، ایک خدمت سپرد کی گئی ہے۔ اس وقت تم حاجیوں کے ساقی مانے جاتے تھے، اس پہ فخر کر رہے ہو کہ ہم تو یہ کرتے تھے، اور ہم تو یہ عمارت ہم جو ہے تعمیر کرتے تھے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو تم کام کر رہے تھے اس کا کہیں بھی کوئی مقابلہ اس عمل سے ہو سکتا ہے جو علی کر رہے تھے؟ جہاد فی سبیل اللہ، وہ بھی ایمان کے ساتھ، اللہ اور آخرت پر ایمان کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ کہاں یہ اور کہاں وہ، لا یستوون، کہا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ افضل ہے، عمل علی کا عمل افضل ہے، کہا کہ نہیں یہ دونوں برابر بھی نہیں ہو سکتے، یعنی جب برابر نہیں ہو سکتے تو تمہارا عمل علی کے عمل سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ افضل تم کرو، ہم علی سے افضل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ علی اس عظیم شخصیت کا نام ہے جس نے اللہ کی راہ میں جس اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جہاد کیا ہے، ان کے جہاد، صرف جہاد، ایک جہاد کی بات ہو رہی ہے، دیگر اعمال کی بات، ان کے نماز کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، ان کے روزوں کی بات نہیں ہو رہی، ان کے جہاد کی بات، ان کے جہاد کے مقابلے پر تم کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل لے کر نہیں آ سکتے، چاہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے حاجیوں کو پانی پلانے کا عمل ہی کیوں نہ ہو، وہ علی کے جہاد کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا، تو اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہاں یہ آیت دراصل حضرت علی کی
فضیلت میں نازل ہوئی ہے. اور اگر آپ اس جیسے میں نے عرض کیا ابھی تک کہ اگر اس تفسیر سے اس کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ آیت سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی کسی کو, نہ وہ سمجھا سکتا نہ اس کی سمجھ میں آ سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے کے آیتوں میں بے شک یہ بیان کیا گیا کہ مسجد کی تعمیر وہ کریں گے جو صاحبان ایمان ہیں, اللہ اور رسول پر, آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اللہ سے کا خوف رکھتے ہیں, اور وہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے امید کی جاتی ہے کہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین, کہ وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. ان کی تعریف ہو گئی جو مسجد کی تعمیر کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ان لوگوں کی اہمیت کو کم کیا گیا, یا ان کو گویا کہ ان لوگوں کے مقابلے میں یہ کہا گیا کہ تمہاری کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں ہے جو مسجد کی تعمیر ہی پر فخر کر رہے تھے. تو مسئلہ مسجد کی تعمیر نہیں ہے. مسئلہ اگر مسجد کی تعمیر ایمان کے ساتھ اور جہاد کے ساتھ ہے تو الگ بات ہے, لیکن صرف تم اسی پر فخر کر رہے ہو اور وہ بھی علی کے مقابلے پر, تو علی کے اعمال اور وہ بھی صرف ایک جہاد تمہارے تمام اعمال سے بہتر ہے. اس لیے کہ ایمان کی اہمیت ہے, نہ کہ صرف کسی ایک عمل کی. عمل جو ہے وہ قابل قبول ہے صرف ایمان کی وجہ سے. اگر ایمان نہیں ہے تو عمل قابل قبول نہیں ہوگا, چاہے جتنا بھی اچھا بظاہر عمل کیا جائے. اب یہاں جہاد ہی کا صرف ذکر کیا حضرت علی کی, حالانکہ دیگر اعمال ہیں, بہت سے اعمال کا ذکر کیا جا سکتا تھا, لیکن علی کے جہاد کا ذکر ہوا اس لیے کہ علی نے اپنے جہاد کا ذکر کیا تھا, اور شاید اس لیے بھی کہ پیغمبر اسلام نے خود ایک موقع پر علی کے جہاد کی جو اہمیت بیان کی ہے, وہ مسئلہ صرف ان دو کے اعمال کی بات نہیں ہے. یہ دو کیا ہیں, اور یہ تو شرک کے زمانے میں ان کے یہ اعمال تھے جس پر فخر کر رہے ہیں. اس واقع عمل کی حیثیت علی کے جہاد کے مقابلے میں کیا ہو سکتی ہے, جبکہ پیغمبر اسلام ان دو کی بات نہیں کر رہے ہیں, یا ان مشرکین کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جنہوں نے شرک کے زمانے میں کوئی یعنی بظاہر اچھے کام کیے ہیں. عمومی ایک فیصلہ کر رہے ہیں. ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت یعنی جہاد ہے. ضربت کیا مطلب, ایک ضرب جو لگائی سر پر عمرو بن عبد ود کے, اس کے سر پر علی کے ایک ضربت جو تھی اس کا ثواب کتنا ہے, افضل, برابر نہیں ہے بلکہ افضل ہے, عبادت الثقلین, ثقلین کی اولین و آخرین کی جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کو جمع کر لیجئے, ان سب سے بڑھ کر ہے صرف علی کی ایک ضربت. یہ رسول اللہ نے فرمایا. اب یہ پورے اعمال کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ علی کے سارے اعمال افضل ہیں ثقلین کے اعمال سے, نہیں. علی کی عبادت میں نماز بھی شامل ہے, روزہ بھی شامل ہے, زکوٰۃ بھی شامل ہے, سینکڑوں ہزاروں اعمال نیک اور خیر شامل ہیں علی کے. ان سب کی بات نہیں ہو رہی ہے. ان تمام اعمال میں سے ایک عمل جہاد کی بات ہو رہی ہے, اور جہاد میں بھی جگہ جگہ جہاد کیا, ہر جہاد کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ صرف آج یوم خندق کی بات ہو رہی ہے, اور یوم خندق میں بھی جو جہاد کیا اس پورے جہاد کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس جہاد میں سے صرف ایک ہاتھ کی حرکت کی ایک ضربت, علی کی صرف ایک ضربت, ہاتھ کی ایک حرکت عبادت ثقلین پر بھاری ہے. دیکھا آپ نے, اور یہ وہ روایت ہے کہ جس کو سب نے نقل کیا. اس کا مطلب ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کی عظمت اور اہمیت ہے, اور یہاں جو تقابل کیا گیا اس کا یہ سبب ہے اور یہ ریزن ہے. ورنہ اگر آپ اس شان نزول کو ہٹا دیں, جیسے میں نے عرض کیا کہ تمام مفسرین نے اس شان نزول کو نقل کیا ہے, علاوہ اکا دکا, میں نے عرض کیا اکا دکا, آپ کو وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے وہ فہرست پیش کرتا کہ پوری فہرست جنہوں نے ذکر کیا, اس لیے کہ میں نے خاص طور پہ اس کا مطالعہ کیا اور میں نے ریسرچ کی کہ میں دیکھوں کہ اس روایت کو کن مفسرین نے بیان کیا ہے اور کس نے چھوڑ دیا ہے. کیوں چھوڑا, چھوڑ کر آپ اس کی توضیح کر کے دکھائیں, بتائیں نا. اجعلتم سقایۃ الحاج, ایک دم یہ ایک لہجہ کہ کیا تم پانی پلانا, ارے پانی پلانا بری بات ہے, حاجیوں کو پانی پلانا بری بات ہے, خانہ کعبہ کی تعمیر بری بات ہے,
ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کیا وہ لوگ ظالم ہیں جو یہ کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں۔ اب میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ دیکھیں فضائل جو ہیں حضرت علی کے، اللہ کچھ اس طرح پیش کرتا ہے، قرآن میں کہیں پر بھی کوئی آیت فضائل علی کی ہو، فضائل اہل بیت کی، پورے کانفیڈنس سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کو کتابوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ انداز، طریقہ، اسلوب قرآن کا پیش کرنے کا ایسا ہوگا کہ آپ کسی اور طرف جا نہیں سکتے، اور یہ قرآن کی شان ہے، کیونکہ قرآن ہدایت ہے، آپ کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے اس کے علاوہ۔ بہانے بنانا الگ بات ہے، لیکن اگر آپ انصاف کے ساتھ غور کرنا چاہیں تو آپ حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ آیت بہت ہی وضاحت سے بیان کر رہی ہے کہ یہاں کوئی ایک مقابلہ ہوا ہے اور کسی نے کوئی دعویٰ کیا ہے کسی کے مقابلے پر، اور اس کے جواب میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اس کے سوا اور اس کی کوئی تشریح آیت کی آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کا جو اسلوب ہے، اس کا جو لہجہ ہے آیت کا، اس کا جو انداز ہے، جعلتم، کیا تم ایسا سمجھتے ہو؟ کون، کس سے بات کی جا رہی ہے؟ کس نے ایسا کیا ہے؟ تو بتاؤ تو صحیح۔ تو میں نے وہ جو روایت دوسری بیان کی تھی اور اس کو رد کیا تھا، وہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، وہ مسلمان آپس میں نہیں یہ بات کر رہے ہیں، یہ کوئی اور ہے کہ جو فخر کر رہا ہے کسی اور پر، تو یہ روایت ہی صرف فٹ ہوتی ہے اور کوئی روایت نہیں۔ اس کے بعد پھر مزید تعریف کی گئی ان کی کہ جو اللہ کی راہ میں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ یہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے راہ میں جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مال اور نفس سے، فی سبیل اللہ، ان کا درجہ اللہ کی نظر میں بلند ہے، اعظم درجۃ، ان کا درجہ زیادہ بلند ہے، عند اللہ واولئک هم الفائزون، اور وہ لوگ ہی اصل میں فائز ہیں، یعنی وہی وہ لوگ ہیں کہ جو اصل میں کامیاب ہیں۔ یہ سب تعریف اسی تسلسل میں ہے، یعنی کہ حضرت علی کی شان میں جب آیت نازل ہوئی تو اسی شان میں، اگرچہ اس کو بے شک جنرل سینس میں لیا جا سکتا ہے اس طرح، کیونکہ آیات کا مقصد ہدایت بھی تو ہے نا، یعنی آپ کسی ایک عمل پہ فخر نہ کریں، کوئی ایک لے کر عمل کیا، خدا نہ خواستہ اگر اس میں ایمان کی کمی ہے اور عمل ہو، جیسے میں نے عرض کیا تھا گزشتہ ہفتے کے مسجدوں پر ایسے لوگ قابض ہو گئے ہیں کہ جن کے پاس دین نہیں ہے، ایمان پیسے کی وجہ سے، ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو چلو بھئی ڈونیشن دے دیں گے، ان کو متولی بنا دو، نہ ایمان ہے، نہ عمل صالح ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ پرہیزگاری ہے، نہ خوف خدا ہے، سمجھے، بس صرف پیسہ ہے۔ اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے، مگر انفارچونیٹلی یہ ہو رہا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں مسجدیں جو ہیں وہ ایسے متولین کے انڈر میں ہیں کہ جن کے پاس تقویٰ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، شاید پیسہ ہے، بلکہ پیسہ بھی نہیں ہے، بس شہرت ہے اور نام و نمود ہے اور سیاست ہے اور ووٹ ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ جبکہ یہاں جو اصول پیش کیا جا رہا ہے قرآن کے ذریعے سے وہ یہ تھا کہ ایمان ہو، عمل صالح ہو، خوف خدا ہو، تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو۔ اور اس کے بعد پھر اب تعریف ان لوگوں کی جا رہی ہے جو اس سے بھی بڑا ہے عمل، یہ بغیر دین کے، بغیر ایمان کے، بغیر دینداری اور پرہیزگاری کے اگر کوئی شخص متولی بن جائے کسی مسجد کا، تعمیر کر لے مسجد، کیا مسجد الحرام تعمیر کر لے چاہے جا کر، ابھی آج کل ہے نا مسجد الحرام کے خادم الحرمین بنے ہوئے ہیں، بن جائے کوئی بغیر ایمان و تقویٰ کے بن جائے تو اس پہ فخر کرنے کی کوئی بات ہی نہیں۔ ہم پانی پلاتے ہیں حاجیوں کو، آج بھی پانی پلاتے ہیں، بوتلیں آپ جاتے ہیں تو آپ کو ملتی ہیں، تو کیا ہوا اس سے؟ اس کی کیا ویلیو ہے اگر ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے اور یہ صفات نہیں ہیں جو اب بیان کی جا رہی ہیں؟ تو اس طرح جنرل سینس میں اپلائی ہوتی ہیں آیتیں ہر جگہ، لیکن ان کی ایک شان نزول ہوتی ہے۔ شان نزول وہی ہے جو میں نے پیش کی کہ حضرت علی کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن ان کو اپلائی ہم کر سکتے ہیں جنرل سینس میں بھی، یعنی آج کے دور میں بھی ہم اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ عام مساجد کی یا مسجد الحرام کی تولیت کا حق کس کو ہے جن میں یہ صفات پائی جاتی ہوں۔ اگر یہ صفات پائی نہیں جا رہی ہیں تو اس کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے اس شخص کی کہ جو فخر کرے کہ میں تو پانی پلاتا ہوں، میں تو جو ہے مسجد الحرام
کی تعمیر کرتا ہوں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم، مال اور نفس ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں، اللہ کی کے لیے جہاد میں حاضر رہے ہر وقت، اعظم درجۃ، اللہ کی نظر میں یہ لوگ زیادہ عظیم ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، اللہ ان کو بشارت دیتا ہے ایسے لوگوں۔ کس بات کی بشارت دیتا ہے؟ اپنی طرف سے رحمت کی اور رضوان کی۔ وجنات، انشاءاللہ آگے جو آیتیں آ رہی ہیں ان میں ہم یہ رضوان اور جنت کا فرق کیا ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ اب وقت ہمارا تمام ہو چکا ہے۔ یعنی اللہ جو ہے وہ رضوان، یعنی مرضی اللہ کی مرضی ان کو حاصل ہوگی، خدا کی رضا، اس سے بڑی کیا بات ہے کہ خدا ان سے راضی۔ اور جنات، ایسی جنتیں ہیں، نعیم مقیم، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں، وہ نعمت جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ خالدین فیہا ابدا، نہ صرف وہ کہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، ظاہر ہے جب نعمتیں ہمیشہ رہیں گی تو جن پر وہ نعمتیں ہیں وہ بھی ہمیشہ وہاں رہنے والے ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ وہ لوگ وہاں رہنے والے ہیں۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کی نظر میں عظیم اجر ہے۔ یہ سارے جوابات صرف اس ایک فخر کے مقابلے پر، کہ کسی نے علی کے مقابلے پر فخر کیا کہ میں تو یہ کرتا ہوں اور میں تو یہ کرتا ہوں، خدا نے کہا تم جو بھی کرو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کی یہ صفات ہیں اور جس کو ہم یہ اجر دینے والے ہیں۔ اللہ کے یہاں اجر عظیم ہے۔ صلوات بر محمد۔